بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران خان کی احتجاج کی کال 24 نومبر کو طے پا گئی اور اس کے نتیجے میں حکومتی لہجے حلقے جو ہیں ان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو طرح طرح کی گل افشانیاں کی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہے ان کا اور کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو صحیح خبر رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر بالکل ایک اور طرح کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنا حکومتی حلقہ ہے وہ بڑی حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں کہ ایک عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیدھی بات کہنی چاہیے فوج ہے، اس کے بیچ جو مذاکرات بڑے عرصے سے جاری ہیں، ان مذاکرات کی روشنی میں اور کچھ اس احتجاج کے اندر جو کچھ پائی جانے والے رنگ ہیں، اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس احتجاج کے نتیجے میں ہل نہ جائے، اور خاص طور پر یہ تشویش زیادہ ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے ساتھ، یعنی چیف آرمی سٹاف، ان کے ساتھ ان کے تعلقات میں دراڑ نہ پڑ جائے۔ یہ تشویش بہت زیادہ پائی جاتی ہے نواز شریف اور ان کے جو پیارے ہیں، اور یہ سب اس چکر میں جنیوا اکٹھے ہوئے ہیں اور لنڈن میں ان کی میٹنگ ہو رہی ہیں اور جنیوا میں میٹنگس ہو رہی ہیں، اور یہ یعنی ایک ڈرامہ ہے کہ وہ جو صحیح میڈیکل کی بھی خبر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاکستان میں بھی جو ان کا تھائرائڈ کا مسئلہ تو چل رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا، لیکن اس کا علاج پاکستان میں بھی کافی اچھا ہے، اور اگر بہت ہی آپ ایلیٹ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیں تو لنڈن، جہاں ان کا اپنا یعنی گھر ہے، وہ اور جس کو آج کل ان کا آبائی وطن کہا جانے لگا ہے، وہاں پہ جنیوا سے کہیں اچھے ہاسپٹل ہیں اس تھائرائڈ کے علاج کے لیے۔ تو یہ جنیوا میں جو ان کی میٹنگ ہے اس کے بارے میں اس کو غلط قرار دیا گیا ہے، جو کہ خود نواز شریف کی طرف سے جو خبریں دی جا رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کسی اسکن کے علاج یا تھائرائڈ کے علاج کے لیے وہاں گئی ہیں اور ان کو کینسر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنیوا میں ان کی جائیدادیں ہیں جو سوکالڈ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی وہ وہاں تشریف فرمائیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ احتجاج اپنا کیا رنگ دکھاتا ہے، بظاہر تو یہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے، لیکن یہ تو وہی کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھے گا تو تبھی پتہ چلے گا۔ دوسری طرف جو ٹرمپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنی ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں لوگوں میں وہاں کے جو حکومتی حلقے ہیں اور وہ جو ملک و قوم کی فکر کرنے والے طبقہ ہے اس میں تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ کوئی اچھی یعنی ٹیم اپنی سلیکٹ نہیں کر رہے۔ پومپیو جو تھے سیکرٹری خارجہ، ان کو نکالنے کی وجہ سے اصل میں لوگوں میں بہت زیادہ تشویش ہو گئی تھی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں ٹرمپ، کیونکہ پومپیو جو ہیں بڑے عرصے سے سیکرٹری خارجہ کام کر رہے تھے اور ایشین اور یہ سارے علاقے کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی ان کی نظر میں چلا رہے تھے، تو ان کو جب سے انہوں نے ہٹایا ہے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ٹائپ وہاں بھی بیوروکریسی ہے، ان میں بڑی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ان کی تھوڑی تھوڑی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو بھی یعنی کچھ اچھے بھی انہوں نے مقرر کیے ہیں لوگ اپنی ٹیم میں مختلف عہدوں پہ، لیکن کچھ کے بارے میں واقعی ہر جو فکر و ذہن رکھنے والا انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا انتخاب نہیں کیا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی اور اس طرح کے جو مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں، ان کی طرف سے ایک پولیٹیکل موومنٹ چلنے کا بھی خطرہ ہے جو ٹرمپ ہے، لیکن یہ وہاں ایک پارٹ آف گیم ہوتا ہے کہ یعنی ہمیشہ ایک حکومت کو ایک یعنی یوں کہنا چاہیے صحیح ٹریک پہ رکھنے کے لیے اور کہ ہینکی پینکی مارنے سے بچانے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی اپوزیشن جو موومنٹ ہے وہ چلاتی رہتی ہے، اور عوام کی طرف سے بھی ریزسٹنس آتی رہتی ہے کسی بھی حکمران کی۔
تاکہ وہ کوئی یعنی ملک کے مفاد کے خلاف کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ ویسے تو وہاں کی حکومت کا سسٹم بھی ایسا ہے کہ کانگریس کا اپنا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ریپبلکن ہو یا دوسری ڈیموکریٹک کا ہو حکمران، وہ خود سے کوئی بڑا فیصلہ لے نہیں سکتا، اسے اپنی جو کانگریس ہے اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ تو تھوڑا بہت ایک حکمران کے اپنے خیالات اثر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ٹیم ٹرمپ کی جو ہے وہ بھی وہ اس میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہے، کیونکہ وہ ایک نئے انقلابی دو کام کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن ہیں امریکہ میں جو در آتے ہیں ان کو روکنا چاہ رہا ہے، ان کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا چاہ رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ فوج کو سرحدوں پر ڈپلائی کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ فوج جو مختلف محاذوں پہ ہے دنیا میں ان کو بلا کے تو سرحدوں پہ متعین کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چیز امریکہ کے یعنی سسٹم کے میں کافی بڑی کروٹ ثابت ہوگی، اس لیے اس کی ریزسٹنس بھی ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے اس کے بارے میں کچھ خاصے یعنی سو کی کیفیت امریکہ میں اور کچھ اسٹرانگ موومنٹ آنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر اس نے اپنا اسرائیل میں مقرر کر دیا ہے، حالانکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ غازہ کی جنگ کو یعنی ختم کریں گے اور جنگ بندی کریں گے، لیکن اسرائیل کو ایک طرح سے بڑھاوا دینے والی یہ بات لگتی ہے، لیکن دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ بہتر کی امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو ہو وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔